بات ہو رہی تھی تفرقہ پرستی کی کہ تفرقے کیسے بنتے ہیں. تو اس کی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ بیسیکلی شخصیت پرستی، کہ جب ہم کسی بھی انسان کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دیتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا، تمام معلومات کا منبع وہی ہے اور اسے کسی قسم کی غلطی ہونے کے چانسز ہیں ہی نہیں. تو یہی چیز شخصیت پرستی ہے، اور یہ ہر مختلف لوگوں کے نزدیک ڈیفینیٹلی یہ مختلف ضرورت نہیں کہ سب کا ایک ہی شخص کو اپنا ہیرو بنائیں. انگلش میں آپ ہیرو کہہ لیں، اسی کو اپنا قائد تسلیم کر لیں. ہر کمیونٹی یا ہر گروپ اپنے اپنے حساب سے چنیں گے، لیکن بعد میں پھر ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو سلیکشن ہو گئی. سلیکشن مین ہے کہ ایک گروپ بن گیا، جیسے بھی وجود میں آ گیا گروپ. بعد میں پھر وہی بات آ جاتی جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جیسے ان سے قرآن پاک کی آیت ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَأْكُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں ترجمہ اس کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو ہم نے نازل کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس راستے پہ چلیں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے پایا ہے، چاہے ان کے آباء و اجداد نے نہ تو عقل سے کام لیا ہو نہ ہی ہدایت پائی ہو. تو یہ سمجھ پھر وہ آباء و اجداد جیسے ہمارے آباء کرتے آئے ہم بھی ویسے کریں گے، پھر وہ سلسلہ چل نکلتا ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اپنے ذمہ لی کہ ہدایت دینا میرا کام ہے. اس کے بعد یہ بھی آپشن دے دیا کہ چاہے تو اس پہ چلو نہ چلو، زبردستی نہیں، لیکن رزلٹ جو ہوگا نا اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. یہ آپشن آپ کے پاس ہے، چاہے اللہ کی ہدایت مانو یا نہ مانو، اس میں چوائس ہے. لیکن جو اس کا رزلٹ نکلے گا، جو راستہ آپ چنیں گے اس کے مطابق ہی رزلٹ نکلے گا. اگر آپ نے پنڈی جانے کا پروگرام ہے لیکن آپ غلطی سے کراچی کی طرف نکل گئے ہیں موٹر وے پر، تو اگر تو آپ کو 200-300 کلومیٹر چلنے کے بعد احساس ہو گیا، سائن بورڈ پڑھ کے کہ میں غلط آ گیا ہوں، تو وہاں سے پھر آپ توبہ کریں گے. توبہ کا مطلب ہے کہ یو ٹرن لے کر واپس اسی پوائنٹ پر آئیں گے جہاں سے آپ موٹر وے پر چڑھ کے نکلے تھے کراچی کی طرف غلطی سے. اب واپس آپ وہاں آئیں گے اور پھر وہاں سے پنڈی کا سفر شروع کریں گے. یہ بھائی اس سمجھ توبہ اور سیدھا راستہ ہوگا. لیکن جب آپ ضد کے اب میں غلطی سے آ گیا ہوں لیکن اب زدہ میں نے جانا ہے پنڈی، لیکن راستہ کراچی کا پکڑا ہوا ہے، تو اس کا رزلٹ پھر کراچی ہی نکلے گا، پنڈی نہیں نکل سکتا. یہی بیسیکلی قرآن پاک میں یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، جتنے بھی وحی نازل کی، ان میں یہی بتایا گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اس میں ایک چیز جو آپ اس کو کلیئر کر لیں، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، ان پہ عمل کرو. خود بھی عمل کرتے ہیں ہم، آپ بھی اس پہ عمل کرو. جیسے سورہ نوح ہے، سورہ نوح کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. میں نذیر انی لکم نذیر بشیر، نذیر مبین، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واتقوہ واطیعون، اور میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، میری پیروی کرو. یعنی کہ راستہ وہی تھا، حکم اللہ کا ماننا ہے، لا تعبدون الا اللہ. اس میں کسی شخصیت کی وہ پوجا یا کسی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا. کلیئر کٹ کہہ دیا کہ حکم خدا کا ہے اور میرے پیغمبروں کے آئیں گے
تم نے ان کو فالو کرنا ہے، وہ تمہیں رب کا راستہ دکھائیں گے۔ اب میں قرآن پاک سے ایک اور آیت پیش کروں گا، یہ ہے سورہ بقرہ، سورہ زمر 39 صورت ہے اور اس کی آیت ہے 11-13۔ اس کے اندر قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین لأن اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کروں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ سورہ زمر 39 صورت ہے اور 11-13 اس کی آیات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں۔ اب اس کے اندر ہم جو اور حکم ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، اب اس میں ہم اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہم تو جی پیدائشی مسلمان ہیں، ہم بھی تو سب سے پہلے مسلمان ہی ہیں۔ یہاں پہ آپ ادھر ہی ہیں دوبارہ اسی پوائنٹ پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمون، کہ خدا کے فرما بردار ہو، تمہاری ساری زندگی خدا کی فرما برداری میں گزرنی چاہیے۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ اب جب آپ اس طرف چلتے ہیں، خدا ایک، اور اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا، جو کہ دین اسلام، خدا کا دین، وہ ایک ہی تھا، نوح علیہ السلام سے شروع ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اس میں کوئی تفریق نہیں، کوئی تفرقہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اب یہ سمجھ، آپ اگر آپ اس راستے پہ چلیں تو تمام انسانیت ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جاتی، یہ لڑائی جھگڑے دنگے فساد یہ کچھ بھی نہ ہو۔ اصل مسئلہ زدم بغیم بینہم، زدم زدہ، کہ مثلا اب یہ جو آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا حوالہ دیا ہے، اب اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو سمجھ نہیں آ رہی؟ کسی بھی آپ قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھ لیں، ترجمہ اس کا دیکھ لیں، ایک ہی اس کا مطلب نکلے گا۔ وہ بات کی چیزیں کہ تفاسیر کے مطلب میں کہیں سے کہیں ہم بات پہنچا دیتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی کہنے کو مسالک بنائے ہوئے ہیں، جو ہم کہتے ہیں یہ 5 جو میں نے آپ کو پہلے بھی گنوائے تھے، لیکن میرا جو کویسچن ہے وہ سمپل سا ہے۔ مان لیا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، تفرقہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں چلو جی مان لیتے ہیں، پھر آپ یہ بھی کہتے ہو کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ساری ٹھیک ہے، مثلا حنفی بھی صحیح مسلک والا بھی صحیح پڑھ رہا ہے، مالکی بھی صحیح پڑھ رہا ہے، فقہ جعفر والے وہ بھی صحیح پڑھ رہے ہیں، تو پھر سب بیٹھ کے ایک ہی کیوں نہیں کر لیتے؟ جب صحیح ہیں ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لو، اور پوری کی پوری امت، جیسی بھی امت ہے، ہم جیسے بھی مسلمان ہیں، کم از کم دور سے یہ میسج تو جائے کہ ایک ہی نماز سب کی۔ اور مساجد کے اوپر سے بھی ختم کرو یہ دیوبند، بریلوی، شیعہ، سنی، اس طرح کی چیزیں، ایک علاقے میں صرف ایک ہی مسجد اور سب اسی میں اکٹھے ہو۔ اچھا یہ چیز ہے نا کہ سوچنے کی، جب میں اس کو لے آؤں اس کی طرف کہتا بھی رہوں کہ نہیں 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 یہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جی، یہ تو جسٹ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے یار، جب میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر ایک ہی کر لو، بات ختم کرو اس کو، اتنی سی بات ہے۔ مثلا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر ملتان یہ میڈیکل کالج کا کوئی اسٹوڈنٹ، وہ کہ اپنے ملتان اس کے ساتھ ہمیشہ ملتانی لگا دیتا ہے، یا پنڈی والا پنڈی لگا دیتا ہے ہمیشہ، کبھی بھی نہیں۔ کئی والا کئی لگا دے گا، نیور، ایسے تو نہیں ہوا، کیونکہ وہ اس کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مذہب کی دنیا میں جب آپ آ جاتے ہیں نا تو وہ چیزیں گھوم جاتی ہیں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ابھی دیا ہے، اب آپ آئیں اس سے پیچھے ہم چلتے ہیں، ایک اور آیت ہے سورہ
وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی اوت الکتابہ، ان میں تفرقہ پیدا نہیں ہوا مگر جب کہ ان کے پاس واضح نشانی آ گئی اس کے بعد، یعنی کہ تفرقے بعد کی پیداوار، ان کو پہلے کلیئر کٹ بتا دیا گیا تھا۔ ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ عبادت کا مطلب کہ تمام اپنی مسائل، تمام زندگی کا احاطہ خدا کے قوانین کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ پوری یکسوئی کے ساتھ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہی سیدھا دین ہے، دین القیم، سیدھی ملت کا دین۔ دیکھیں مذہب کہیں بھی نہیں آ رہا یہاں پہ، جہاں بھی بات ہوتی ہے دین کی، ادیان کی بھی بات نہیں ہوتی، کئی دینوں کی بات، صرف اللہ تعالیٰ دین ایک ہی ہے، خدا کا نظام، جو میں پہلے بھی آپ سے بتا چکا ہوں۔ نظام کو آپ اگر اس طرح لیں گے نا، ڈیموکریسی کے برابر ایک، اس کے طرح ایک کمیونزم، وہ نظام ہے، اس طرح وہ بندوں کے بنائے ہوئے نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، جس کو کوئی انسان چینج نہیں کر سکتا۔ وہ قوانین آخری دفعہ آخری پیغمبر کے ذریعے تمام انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں محفوظ کر دیے، قرآن پاک میں تمام انسانیت کے لیے۔ یہ یا ایھا الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انسانوں کے لیے پیغمبر کی حیثیت سے آئے۔ اس سے پہلے بھی جو پیغمبر آتے رہے وہ بستیوں کے حساب سے آتے رہے، اس وقت ہر بستی، ہر قریے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اور یہ نہیں ہوتا تھا کسی بستی میں جو پیغمبر آتا تھا یہ تھوڑی سی آدھی کم بستی کے لیے، باقی بستی والوں کے لیے نہیں ہے، نہیں، تمام بستی کے لیے۔ اور جب گلوبل ولیج کا کنسیپٹ جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس چیز کا اعلان کروا دیا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کروایا تو کلیئر کٹ، یا ایھا الناس، اے انسانوں، آؤ اس گھر کی طرف، بیت اللہ کی طرف، پیدل یا سوار۔ مثلا تفرقے کی تو جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہر جگہ یہی کہا گیا کہ بندے بنو خدا کے، یہ نہیں کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دین ہے، یا حضرت یوسف علیہ السلام کا دین ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا دین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا دین ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ ایسے نہیں کہ دین اللہ کا، خدا کا دین، ایک ہی دین۔ اب اس وقت جو ہم ہیں، تین مین اس وقت مذاہب چل رہے ہیں، عیسائی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہودی، جوز اور مسلم، تینوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم ایک ہے، تمام انبیاء کی تعلیم ایک۔ آپ اس ہمارا تعلق ملت ابراہیمی، ایک ہی ملت ہوئی، اس کے باوجود بھی جو حال ہے، اگر وہ لوگ اپنی کتابوں کو پڑھیں، اب جس طرح کہ اگر آپ تورات پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے خداوند تمہارا خدا تمہارے بھائیوں میں میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ تمہارا خدا، خداوند تمہارا خدا تمہارے بھائیوں میں میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، اس کے منہ میں وہ اپنا کلام ڈالے گا، جو اس کا کہا مانے گا وہ فلاح پائے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو سزا دے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، قوم ان کی بنی اسرائیل۔ یہ نہیں کہ تمہارے اندر، کلیئر کٹ کہہ دی، انہوں نے بتایا تھا، بنی اسرائیل کو کہہ دیا گیا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں، ان کے بھائی کون؟ حضرت یہ اسحاق کی اولاد تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ان کے بھائی کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آخری پیغمبر یہی وہ اپنی قوم کو بتا رہے تھے کہ تمہارے بھائیوں میں آخری پیغمبر. اب ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اب وہ ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے. آج بھی لکھا ہوا ہے, تو رات پڑھ لیں, اس کے اندر آپ لکھا ہوا ہے, وہ دوسری طرف چل نکلتے ہیں. مثلا بات تو ہماری جیسے یہاں لکھا ہے قرآن پاک میں کلیئر لکھا ہے, تفرقے میں نہ پڑھو. اب جو لوگ ان کو چھوڑیں جو ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اس کتاب کے مطابق عمل کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو فالو کر رہے ہیں, تو پھر نماز اکٹھی کر لو, باقی سب چیزیں چھوڑ دو, ایک طرف رکھو. فی الحال یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ جب سب کہتے ہیں, سارے علماء کرام کہتے ہیں جی سارے طریقے نماز کے ٹھیک ہیں, یہ سارے کسی کو, تو پھر ایک پہ آ جاؤ, آپ بیٹھ جاؤ ایک ٹیبل پہ, فیصلہ کر لو کہ ایسے ہی نماز ہوگی, بس مسئلہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن پاک کی آیت پڑھیں, اس کے اندر کلیئر ہے کہ میں اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. اب عیسائی بھی جو بیسیکلی جو انتظار کر رہے ہیں, یا اگر ہم جیوز کی بات کریں, یہودی بھی اگر انتظار کر رہے ہیں, تو وہ اس لیے انتظار میں ہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں, ان پہ ایمان لائے, انہوں نے نہیں مانا. زدم زدہ بغیم بینہم, کہ اگر وہ بات مان لیتے تو مسئلہ ختم. مثلا اتنی سی بات اتنی واضح, اور آج وہ تو چلو تورات اور کیا نام ہے اس کا, انجیل, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ, ان کی تو اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں دی تھی کہ وہ سیو رہیں گی, محفوظ ہیں. جبکہ قرآن پاک تو وہ کلام جس کی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے نازل کی اور میں ہی اس کا ضامن ہوں, ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اب ہم اس کہتے ہیں کہ ہم مان بھی رہے ہیں اس کو, لیکن اس کے باوجود اب جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی یہی آیات رکھی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے پہلے میں نے جو, اب یہ جو آیت رکھی ہے تفرقے میں نہ, وہ نہیں پڑھے اہل کتاب, جب تک کہ ان کو کلیئر بتا دیا کہ, تو بعد میں جب انہوں نے اس پہ عمل چھوڑ دیا, سب کچھ ان کو بتا دیا, جانتے بوجھتے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. اب جو آیت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ہے سورہ اعراف کی 179. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. جنوں اور انسانوں میں سے ہم نے بہتوں کو پیدا کیا ہے, ان کے پاس دل ہیں لیکن سوچتے نہیں, ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں, ان کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں, وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر, یہی لوگ غافل ہیں. اب یہ کیا, یہ حال ہم لوگوں کا نہیں ہے, یہ کہیں یہ نہیں ہے کہ وہ سمم بکمن امیون والی صورتحال نہیں, گونگے بہرے اندھے, ایک بندہ گونگا بہرا, یہ نہیں, وہ سب کچھ ہے, ان کے پاس دل ہیں آنکھیں, لیکن وہ ان کو استعمال نہیں کرتے, یہ کہا گیا ہے, جیسے ہم نہیں استعمال کر رہے. ہمارے سامنے اب یہ آیت جس وقت آتی ہے ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا. مثلا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لٹھم لٹھا ہو رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں. جیسے اب دیکھ لیں جی طلاق, یہ بڑا بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. 3 طلاقیں کا کنسیپٹ پتہ نہیں کہاں سے لانچ کر دیا ہوا. طلاق, قرآن پاک جو ہے طلاق, اگر آپ سورہ 228 نمبر سورہ بقرہ کی اٹھائیں, آگے آنورڈ 231-32 تک آ جائیں, تو طلاق تو قرآن پاک تو ڈیفائن کر رہا ہے کہ اگر نہیں بنتی تو یہ اس طرح, اور وہ 2 چانس دیے ہیں جس کے اندر ریورس ہو سکتا ہے کام, بعد میں دوبارہ سے آپ تیسرے میں اگر دوسری بات تیسری دفعہ بھی دے دو گے تو اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ اب یہ آپ جس کو ہم نصیب کہہ لو, قسمت کہہ لو, یعنی کہ اب آپ کے ہاتھ سے گیم نکل گئی, اس عورت کی کہیں اور شادی ہو جائے گی, وہ بندہ مر جائے, یا ادھر سے بھی وہ نہ بنے, علیحدگی ہو جائے, دین یعنی کہ اب بائی چانس اب آپ کے ہاتھ میں گیم نہیں رہی, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے اس کو بھی دوسری چکروں میں ڈال دیا. یہاں لٹھم لٹھا اس بات پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک وقت میں 3 طلاقیں, ان کا کیا کنسیپٹ, ہو گئی 3, پھر وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو, حلالہ. مولوی صاحب بتاتے ہیں جی حلالہ کر لو, جس کا کہ قرآن میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. بات سیدھی سی کی گئی. پہلی بات یہ کہتے ہیں طلاق کی 3 قسمیں, قسمیں ہیں, طلاق بدعت, طلاق احسن, اور
ایک اور ہے، قرآن میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ مثلا دیکھو، جو قرآن میں جس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے وہ کیوں پیدا کی گئی یہ چیزیں؟ مثلا بیٹھے بٹھائے وہ کیا کہتے ہیں، پہلے گنڈا مل لینیاں پھر دنداں نال کھولنا شروع کر دینا، انہوں نے ہن کھول دیا نہیں۔ مثلا جس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، قرآن سمپل طلاق کی بات کر رہا ہے، یہ اس کو طلاق بدت، طلاق احسن اور اس طرح کے چکروں میں ڈال رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر جی 3 طلاق اب کٹھی دے دی، اب یہ بڑا بڑا مسئلہ ہمارے کھڑے۔ اور پھر یہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں جی ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمارے چاروں فقہائے کرام نے وہ ایگری ہیں۔ جی بھئی ہم نے فقہائے کرام کو، میں کہتا ہوں ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ پہ، ہم کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ، انہوں نے ریسرچ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، لیکن ہمارے لیے حجت خدا کی کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہی انہ لقول رسول کریم قرآن میں کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے۔ جو ہم نے قرآن کو اور حدیث کو ایک دو راستے کر دیے نا، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ پھر ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ قول رسول کون سا ہے اور اللہ کا قول کون سا ہے، حالانکہ قرآن پاک کلیئر ہے۔ اب جو میں آپ سے بات کروں یہ طلاق والی، جو فقہ جعفریہ والے وہ مانتے نہیں ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں، وہ 3 والے چکر میں نہیں پڑتے، جو کہتے ہیں جی 3 ایٹڈ ہیں۔ وہ پھر ایک اور جو اہل حدیث بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 3، اس میں کیا کہتے ہیں 3 مجلسوں کی طلاق۔ اب 3 مجلسوں کا کیا کنسیپٹ ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی بیٹھے بیٹھے جو 3 ہے نا وہ تو 3 نہیں ہوں گی، بندہ بیوی اس کو کہہ دے طلاق طلاق طلاق، یہ تو نہیں ہوگی جی، یہ تو وہ کہتے ہیں ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ ان کا ہاں کیسے، وہ کہتے ہیں طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے طلاق دینے کا ان کے نزدیک جو اہل حدیث، جی پہلے مہینے 1 دے، دوسرے مہینے دے، تیسرے مہینے دے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے بھئی طلاق، ان سے بندہ پوچھے جب اگر 1 طلاق بندہ دے، جو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے طلاق آپ 1 ہی دفعہ آپ کہو گے، اس کے بعد قرآن کہتا ہے اس کی بعد 3 ہے اس کی عدت ہے، جو کہ 3 مہینے کا، 3 مہینے میں، اور اس کے بعد اس کو یا تو بھلے طریقے سے بسا لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر لو۔ یہ قرآن اللہ کا حکم ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا ہے، یہی رسول اللہ کا طریقہ، وہی ہمیں یہی طریقہ بتائیں گے، اگر آپ کی نہیں بنتی تو اس طرح کرو۔ ہم نے کہا نہیں، پہلے مہینے 1، دوسرے مہینے 1، تیسرے مہینے 1۔ اب یہاں آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا تو یہ مسئلہ بالکل ہی الجھ کے رہ جاتا ہے، ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، جا کے ان سے پوچھ لینا۔ وہ کہتے ہیں طلاق پہلے مہینے دی، چلو جی شروع ہو گیا، جب طلاق دے گا تو اس کے بعد ہی وہ شروع ہوگا، جیسے سورہ طلاق ہے عدت کے حساب سے طلاق۔ تو اب پہلی عدت، جیسے ہی پہلی عدت پوری ہوگی تو اس نے جی پھر طلاق کہہ دینا، چلو جی دوسری طلاق شروع، پھر آگے مہینہ شروع ہو گیا، جیسے ہی دوسرا مہینہ پورا ہوگا، پہلا مہینہ پورا ہوا، طلاق دی، پہلا مہینہ پورا ہوگا، اس نے دوسری طلاق دے دینی، پھر دوسرا مہینہ چل پڑا، وہ عورت کو ریورس کر سکتا ہے، یعنی کہ صلح ہو سکتی ہے۔ اب وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے بقول اہل حدیث، تیسری طلاق جیسی اس نے دی، اب آگے مہینہ تو پورا پڑا ہوا ہے، عدت تو بعد میں آ رہی ہے، تیسری طلاق وہ پہلے دے چکا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے وہ پہلے جس دن اس نے پہلی دی تھی اگر وہاں سے وہ شروع کرے نا، تو قرآن کہتا ہے کہ 3 حیض تک وہ عورت، بندہ حقدار ہے کہ اس کو لوٹا لے، یعنی یہاں تو وہ 3 طلاق، 3 مہینے پہلی پوری کر چکا ہے، ابھی پورا آگے مہینہ پڑا ہوا ہے، وہ 2 مہینوں کے بعد جو تیسری طلاق دے رہا ہے وہ تو تیسری طلاق ہوگی اس کی۔ اب ان سے بندہ میری یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو 3 مہینے تیسری طلاق سے اس نے کاؤنٹ کرنے ہیں یا پہلی سے کاؤنٹ کرنے ہیں؟ مطلب یہ ایک اس طرح مسئلے الجھتے ہیں، جبکہ قرآن میں تو کلیئر ہے کہ طلاق دو اور خاموش۔ کون ہے جو کہے گا کہ دوسری دفعہ؟ یہ عجیب ہی پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بیٹھے بیٹھے شروع کر لی۔ اگر فرض کریں ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی 2 نمازیں پڑھ لی، 2 رکعت پڑھ لی، ہو جائیں گی؟ میں کہہ دوں میں نے کھانا کھا لیا، ہو جائے گا؟ آپ مجھے کہیں کہ یار پنڈی سے ہوا، میں کہوں میں تو ہوا ہوں گا، یہ واحد سبجیکٹ ہے جو طلاق والا ہے۔
جو 3 کہہ دیا ہو گئی، اور پھر اس پہ لٹھم لٹھا، پھر لوگ دے لیتے ہیں، اس کے بعد مسئلے کئی حلالے کرتے ہیں۔ کئیوں کی جب نہیں ہوتی کہ یار یہ دل نہیں مانتا کیا کریں، وہ کرتے کہ چلو جی اہل حدیث سے فتویٰ لے لو، شیعہ بھائیوں سے فتویٰ لے لو، کامتے چلاؤ۔ مثلا قرآن کو ہم نہیں، یہ نہیں کہ قرآن کو دیکھیں، قرآن اس میں آتا ہی نہیں ان چیزوں میں۔ قرآن نے کلیئر کر دیا ہے کہ طلاق والی اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے، اور جو طلاق اس کو طلاق دے دو۔ اس نے تو 1 2 3 کی سمپل یہ کہا ہے کہ 2 کے بعد جو طلاق دے گا اس کے لیے ایشو ہوگا کہ وہ عورت اس کے لیے جب تک ہوگی، اتنی سی بات کی۔ اب کون بندہ، آپ ہی بتائیں، وہ بیوقوف ہی ہوگا کوئی بندہ جو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، پھر رجوع کرے، پھر طلاق دے، پھر رجوع کرے، پھر طلاق دے۔ ایسے تو نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں، مجھے نہیں ملا، پتہ نہیں آپ کو مل گیا ہو۔ مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ ایک تفرقہ بازی والی بات آ گئی نا، اسکول آف تھاٹ کی بات آ گئی۔ جب بھی قرآن آپ موٹر وے کو چھوڑیں گے، جب میں موٹر وے کو چھوڑتا ہوں گلیوں میں، ہمارے لیے قرآن پاک کی صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب ہم جب ہر نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ اہدنا الصراط المستقیم، آگے وہ پہلی صورت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس کی پھر ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں بات، آپ ان کو اگر ایک طرف کر دو، دیکھو وہ بزرگ تھے، انہوں نے اپنی محنتیں کی، لیکن ہمارے لیے پہلے پارے کی آخری آیت آ جاتی ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، ان کے اعمال ان کے لیے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، تسی اپنی دسو کہ تسی کی کتاب۔ دیکھو نا قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیوں رکھا؟ جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ خلوص کر دیا، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے رخصت ہو گئے اس دنیا سے، ٹھیک ہو گیا، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا قرآن پاک، اس کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہی نازل کیا اور میں ہی اس کا ضامن ہوں، آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو پھر اس کو پکڑ لو، آپ کسی مسئلے میں نہیں الجھو گے۔ اب یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی کہ صرف ایک طلاق، پہلے نماز کی بات کر رہا تھا، اس طرح ایک طلاق، اگر آپ اس قرآن کو پکڑ لیں تو اس میں اس طرح کی کوئی بالکل آسانی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب آگے آتے ہیں جی، لیکن اس میں بات وہی ہے جو یہ ابھی بات میں سورت کی کہہ رہا تھا کہ عقل، کہ عقل کو استعمال کرو۔ کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہیں پھر اس پہ، بس یہ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ہر یہ صرف یہ تو نہیں، کسی بزرگ سے تو نہیں کیا جائے گا، کسی عالم کا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کام دیکھا اس سے کہ جی میں نے اس عالم کے کہنے پہ کیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ آیت رکھی جائے گی، یہ کتاب الہی ہوگی سامنے، کہ آپ کے لیے تو یہ ہم نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد جب انبیاء کا سلسلہ کلوز کیا تو یہ آخری پیغمبر کے ذریعے آخری کتاب آپ کے پاس محفوظ ہے، آپ نے تو اس کو اللہ تعالیٰ تو اس کے حساب سے پوچھنا ہے۔ آگے کتاب وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اب آگے یہی بات، جو کچھ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، دیکھو بات یہ نہیں آ رہی کہ رسول نے کہا ہے تم سے، قولو یقولو والی بات نہیں کی، میں نے کہا اس نے کہا اس طرح والی بات ہی، یا میرے رسول نے کہا، یہ بات نہیں کر رہے۔ قرآن کلیئر ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہے تو اس کی مانند ایک صورت ہی لے آؤ، بلا لو اپنے جتنے تمہارے ہم ساتھی ہیں، اگر تم سچے ہو۔ مطلب اتنا بڑا چیلنج سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ نزلنا کہا ہے، جو ہم نے نازل کیا، جو ہم نے نازل کیا۔ اب آگے آئیں، فلا اقسم، وہ جو پچھلی میں اس کا بتا دوں آپ کو حوالہ، سورہ بقرہ ہے، اس کی 23ویں آیت ہے، 23-24، آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں۔ اب آگے آ جائیں، یہ ہے حاقہ سورہ الحاقہ، یہ ہے 29واں پارہ، سورہ نمبر ہے 69،
اب اس کے اندر فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. وہی بات آ گئی. مثلا وما ہوا بقول شاعر کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے شاعر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا شاعر نہ سمجھو ان کو، قلیلا ما تم میں سے تھوڑے ایمان لاتے ہو، مانتے ہو بات کو. انہ لقول رسول کریم، وہ خدا کے رسول ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کا قول ہے جو تم سن رہے ہو، یہ خدا کے رسول کا قول ہے اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، بات آئی نا سیدھی کہ جو نازل کیا ہے وہ رسول اللہ، خدا کے رسول تھے. آپ ان کو شاعر نہ سمجھو اور نہ ہی ان کو کاہن سمجھو. کاہن بھی کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا ولا بقول کاہن، کاہن کا قول نہیں ہے یہ، تم میں سے تھوڑے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. مطلب سارا فوکس ادھر ہو رہا ہے، ہم نے اس کو الجھا دیا، ہم نے دو راہیں جی کر دی. مطلب یا تو کوئی بندہ سمجھا دے کہ یار یہ ایسے، اور سمجھانے کی اس قرآن سے ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل صرف قرآن، اور قرآن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل. تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی وہ نازل ہوئے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو تھے اہل یہود، وہ اپنے حساب، جیسے اونٹ وہ کہتے تھے ہم تو کھاتے ہیں، وہ نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے اونٹ کو. آپ نے کہتے ہیں کہ سارے کھانے. آپ اگر وہی پیغمبر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی آگے اولاد یہ لڑی انبیاء علیہ السلام چلی آ رہی، یہ بھی وہی ہیں، اسی لڑی سے ان کا تعلق ہے، تو پھر جو ایک ہی شے وہ دین ہے، تو پھر یہ حلال کیسے کر لیا؟ تو وہاں لاؤ نا دلیل. وہ دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں مانگی کہ جو ان کے علماء کرام نے کہا تھا. آپ کو پتہ ہے نا، ایک تورات ایک تالمود، اگر تالمود کو چھوڑو تورات کی بات کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان کے پیغمبر اور باقی انبیاء کی بھی، جو وہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا کہا کہ اس کی بات کرو جو میں نے نازل کی ہے، باقی بزرگوں کے قول چھوڑ دو. دلیل لاؤ تو ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، کتاب سے دلیل لاؤ. اب آگے آئیں، اب دیکھیں، آپ ذرا خود بھی انسان سوچے، کبھی آپ نے کسی کو پیمنٹ کرنی ہو، 10-15 لاکھ دینے ہو، تو کسی کے کہنے پہ دے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. کوئی اور کام کرنا ہو، گھر بنانا ہو، خود آپ نقشے، یہ تو نہیں آنکھیں بند ٹھیک ہے جی، ایسے کبھی بھی نہیں کرتے، اس پہ پورا زور لگا دیتے ہیں یار. لیکن یہ واحد سبجیکٹ ہے جو میں نے خود ہر گھر میں ہمارے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اس کو کھول کے نہیں دیکھنا. مولوی صاحب سے پوچھیں گے یار، کھول بھی رہے، مولوی صاحب بتائیں گے، وہ ایک لائن اگر پڑھ بھی دیں گے اس کے بعد وہ بتا دیں گے یار یہ ایسے، ہم کہیں گے اچھا ٹھیک ہے جی. خود نیوز پہ اب آ گئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. نعمتیں، وہ ساری نعمتیں گنائی جا رہی ہیں ان کو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. آیتوں کی بات ہو رہی ہے، آیتوں کی، بے آیاتی، جو میں نے نازل کیا تھا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ باقی چھوڑو، بے آئے. یہی ہم مسلمانوں سے، ہم جو مسلم، میں کہتا ہوں ہم ایک ہی مسلم کا مطلب ہے پوری اطاعت کے ساتھ اللہ کے احکام ماننے لگ جانا، اور وہ ہے قرآن پاک میں آخری پیغمبر کے ذریعے تمام نوع انسانی کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے آخری پیغمبر کی حیثیت سے ہے، رحمت للعالمین. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آپ یہ دیکھو، حق کے ساتھ جھوٹ کو نہ ملاؤ اور نہ تم حق کو چھپاؤ، نہ تو حق کو چھپاؤ. حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے. اب ہمارے جتنے قرآن پاک، ہم مسلمان جو ہم ہیں، سب کو پتہ ہے نا قرآن حق ہے. اس کے باوجود ہم اپنے ایک بات تفسیر کی میں بات کر رہا ہوں. پہلی بات جو ہم بار بار یہی بات کرتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے قرآن تو ایک ہے، لیکن اگر تفسیر دیکھے تو ایک شیعہ بھائیوں کی علیحدہ ہے، سنیوں بھائیوں کی علیحدہ ہے. وہ ان 6 تفاسیر حدیث کی کتابیں بیس کرتی ہے، وہ 4 ان پہ بیس کرتی ہے جو ان کی 4 حدیث کی کتابیں. اگر وہ سچ ہے تو وہ ایک ہی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالروایت. قرآن کی آیت پہ نہیں غور کرنا،
وہ جو میں سنا ایسے، اور یہ 250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، بغیر کسی ریکارڈ کے. یعنی کہ قرآن میں کلیئر ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ. اچھا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. اب ہمارا مع الراکعین عجیب ہے کہ شیعوں کی علیحدہ مع الراکعین ہے، سنیوں کی علیحدہ مع الراکعین ہے. اس کے بعد آگے سنیوں میں علیحدہ ہیں، دیوبندی ایک ہی. آپ دیہات میں چلے جائیں جہاں اتنی بڑی مسجد ہوگی نا، وہ ایک صف بھی پوری نہیں ہوگی، لیکن وہ 5-6 مسجدیں بنی ہوں گی. ہر فرقے کی اپنی اپنی. شہر کی میں ایک محلے میں یہ حال ہے. تو اس پہ وہی جو پیچھے میں آیت کہ ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، دل ہیں مگر استعمال نہیں کرتے، یہ آیت ہمارے اوپر فٹ نہیں آ رہی. یہ قرآن ہم سے نہیں مخاطب اس وقت. ہم کیا جواب دیں گے اس دن خدا کو؟ ہم یہ کہہ دیں گے جی وہ کہہ گئے تھے. آگے آئیں جی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وہاں سے کیا ہم بزرگوں کو لے کر آئیں گے کہ ہمیں بچو؟ ہمارے تو یہ بھی سنتا ہے. کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تے بخشا گیا. اب یہ کہاں سے لیا ہے جی؟ یہی ہے نا، کوئی کلمے والا دوزخ میں نہیں رہ جائے گا، انہوں کڈ لیں گے واپس. کلمہ پڑھ لو تو جنت، یہ کر لو تو جنت ہی ہو گئے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نمازوں کے متعلق ہے، وضو کرتے ہوئے گناہ جھڑ گئے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. قرآن تکریم انسانیت کی بات کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے انسان ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ اسلامی ملکوں کا جو حال ہے، برصغیر میں مسلمانوں کو دیکھ لیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جو حشر ہو رہا ہے. باقی ہم نے ادھر جو کیا باقی وہ علیحدہ ہے. عراق، سیریا، شام، یمن ذبح ہو گئے سارے. باقی یہ میں ان مسلمان باقی، جبکہ قرآن تو تمام انسانیت کی بات کرتا ہے. تمام بنی نوع انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، وے آف لائف ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ. اب اس کا ہم کیا اس کا نکالو گے اس میں سے؟ اس دن کیا جواب دو گے؟ تو ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی کے ذرا برابر کام نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا. تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے. تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہاں عجیب ہی ہمارے کنسیپٹ ہے. یہ 3 سوال یاد کر لو، قبر میں یہ پوچھے جائیں گے. چلو جی، یعنی کہ ادھر بھی بوٹی دینے سے ہم نے باز نہیں آنا. وہ جیسے ہم چیٹنگ کرتے ہیں نا پیپر کے اندر. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہاں پہ مولانا صاحب کھڑے ہیں قبر سے باہر، اور وہ اندر بتا رہے ہیں، بوٹی دے رہے ہیں کہ دیکھو جی دفن کرنے کے بعد کھڑے تھے، اور وہ عام بزرگ بھی نہیں تھے. نام نہیں میں لوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے، شاید آپ کو مل جائیں. یہ آپ کے سامنے کون ہے؟ بتاؤ محمد، محمد بولو، محمد بولو، محمد. یار وہ قبر میں اندر دفن کرنے کے بعد اوپر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، بتاؤ تمہارا رب کون سا ہے. یار عجیب ہی بات کرتے. یہ کہاں سے یہ کویسچننگ ہے؟ قرآن چھوڑ کے ہم نے باقی سارے راستے پکڑ لیے. آگے اب آئی فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت وصول. ان کے لیے اس چیز جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے تباہی ہے، اور ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. آگے نا بات، فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. دیکھو نا، ایک بات کرتے ہیں ہم، آپ کوئی بھی کتاب لکھیں اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہ لکھیں. ٹھیک ہے، اپنا نظام بنا لیں. دیکھو نا کمیونسٹ انہوں نے بنائی، انہوں نے تو اپنا. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے جو ہم یہی یہود کرتے تھے.
یہ عیسائیت میں ہوا. مثلا جب دین مذہب کی طرف آتے ہیں نا، مذہب میں کام یہ ہوتا ہے، لکھے گا ایک شخص کتاب اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حوالہ دے گا. بھئی عام بندے کو تو کوئی فالو نہیں، پھر وہ لوگوں کو ایسے پھنسا دے گا. جبکہ پھر دلیلیں اپنی قرآن کے ساتھ اس کو میچ کروائے، کیونکہ آپ قرآن تو آپ کو جانے ہی کہیں نہیں دے. چلو پہلی جو کتاب جتنے بھی امتیں آئیں وہاں پہ یہ تھا کہ ان کی کتابیں محفوظ نہیں. یہاں اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اب میں نے پیغمبروں کا سلسلہ تو ختم کر دیا، ہدایت کیونکہ اللہ کے ذمہ، اس لیے اس نے آخری پیغمبر کے ذریعے جو آخری کتاب بھیجی، آخری مرتبہ دین کو بھیجا، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اور اب خدا نے اس کی ضامن بھی ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جس نے ہدایت پانی اس کتاب کو پکڑ لے. وہ ہے نا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. کتاب تو ایک ہے، قرآن تو ایک ہے. اب ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے، وضو کرنا ہو اوتھے اختلاف. ایک کہتے ہیں کہ پیر دھونے ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مسح کرنا ہے جی پیر کا. اب یار بیٹھ کے کرو تو صحیح ہے. وہی بات آ گئی کہ ان کے پاس کان ہیں، آنکھیں ہیں، دماغ ہیں، سوچتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تفرقہ مٹانا ہے، اسی کہتے ہیں تفرقہ کریٹ کرنا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ. اب اسی طرح تفرقے میں کوئی شخصیت اوپر بیٹھی ہوتی ہے. جیسے ہم نام نہیں، اپنے حضرت، مولانا، حضرت، اور یہ پتہ نہیں لمبے چوڑے نام ہم نے کیے ہوتے ہیں. اس چھوٹا سا درمیان میں نام ہو گیا احسان، حامد، جو باقی اس کے آگے پیچھے وہ کر کے تو اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. مطلب یہ سوچنا چاہیے نا. بھئی قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں نا، کسی کے ساتھ ایسے ہیں سیدھا سیدھا ان کے نام موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، محمد، احمد، ایسے ہی ہیں نا. لیکن ہمارے یہ دوسری کتابوں دیکھو کتنے وہ سمجھ ہی نہیں آتی نام کہاں سے شروع اور کہاں ختم ہو رہا ہے. یہ جسٹ ان کو ایک اپ گریڈ کرنے کے لیے. اب وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. آگئی بات. بنی اسرائیل سے کلیئر کٹ کہا گیا تھا خدا کے سوا کسی کا حکم نہیں مانے. جو میں نے شروع میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اہل کتاب کا بھی کہا، پھر اب یہ بھی کہ خدا کے ساتھ حکم صرف رب العالمین کا ماننا ہے. کلیئر کٹ. اور وہ تفرقے کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے حکم خداوندی. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور وہ کتاب ہے قرآن پاک. اب دیکھو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف آیات بینہ. نازل بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نازل اس کو مان لو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل جو کیا وہی ہے انہ لقول رسول کریم، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور وہ محفوظ ہے قرآن پاک کے اندر. اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر محفوظ ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اس کے بعد بات ختم کریں گے. اس کا ترجمہ آپ سن لیں. جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا، تصدیق کرتے ہیں ان کے مطابق ان کے پاس آ گیا کہ ان کے ہاں جو ان کی پاس پہلے تعلیمات موجود تھیں ان کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے پیغمبر آ گیا. تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی اس وقت ان کی بات ہو رہی ہے، جیوز کی اور اہل کتاب دونوں کی، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی. ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں. میں نے بتایا نا ان کی کتابوں میں کلیئر تھا کہ پیغمبر نے آنا ہے، وہ آج بھی اسی. تو اس پہ دوستو غور کرو.